سایوں کا گھر۔ بارش کی وہ رات معمول سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ آسمان پر بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے شہر کو کسی اندیکھے خوف میں لپیٹ لیا گیا ہو۔ پرانے شہر کے آخری کونے پر ایک خستہ حال مکان کھڑا تھا جس کی دیواریں وقت کے بوجھ سے جھک چکی تھیں۔ لوگ اسے عیسائیوں کا گھر کہتے تھے۔ دن میں یہ بس ایک ویران عمارت لگتی، مگر رات ہوتے ہی اس کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے عجیب سی روشنی جھلکنے لگتی اور دیواروں پر حرکت کرتے سائے ایسے محسوس ہوتے جیسے کوئی اندر قید ہو۔ محلے کے بزرگ اس گھر کا نام سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک خوشحال خاندان رہتا تھا۔ ہنسی چراغوں کی روشنی اور بچوں کی آوازیں اس گھر کی پہچان تھیں، مگر ایک رات سب کچھ اچانک ختم ہو گیا۔ کسی نے کچھ نہیں دیکھا، مگر صبح جب دروازہ کھلا تو گھر خالی تھا، اور اس دن کے بعد جو بھی اندر گیا وہ تو واپس نہیں آیا، بدل کر آیا۔ علی کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، ڈرانے کے لیے گھڑی ہوئی۔ دوستوں کی شرط پر وہ اس گھر میں داخل ہونے کو تیار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے زنگ آلود دروازے کو دھکا دیا، وہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سے ٹھنڈی نم آلود ہوا کا جھونکا آیا جس نے اس کے دل میں انجانا سا خوف بھر دیا۔ فرش پر بکھری ہوئی لکڑی اور ٹوٹے برتن کسی پرانی زندگی کے آثار لگ رہے تھے۔ علی نے ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں گرد سے اٹی ہوئی تھیں، مگر ان کی آنکھیں عجیب انداز میں چمک رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ ہر قدم کے ساتھ خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی اپنی سانسوں کی آواز بھی اسے ڈرانے لگی۔ اچانک اوپر والی منزل سے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ یہ قدموں کی نہیں تھی بلکہ کسی کے گھسٹنے کی، جیسے کوئی زخمی وجود اندھیرے میں حرکت کر رہا ہو۔ علی نے واپسی کا سوچا، مگر پیچھے موڑ کر دیکھا تو دروازہ اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ٹارچ کی روشنی جھپکی اور مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس اندھیرے میں ایک سرگوشی ابھری، اتنی قریب کہ اس کے کانوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بس ایک بھاری ٹوٹی ہوئی سرگوشی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ اس نے دیوار کو سہارا لیا تو وہ نم تھی جیسے کسی نے ابھی ابھی سرد ہاتھ رکھا ہو۔ پھر سامنے اندھیرے سے ایک پرچھائی نمودار ہوئی۔ اس کا کوئی واضح چہرہ نہ تھا، بس ایک لمبا ٹیڑھا وجود جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو گئی، سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ پرچھائیں قریب آئی، دیواروں سے سرگوشیاں گونجنے لگیں، ہنسی رونا چیخیں اور ٹوٹے ہوئے وعدوں کی بازگشت۔ علی کو احساس ہوا کہ یہ گھر اینٹوں اور لکڑی کا نہیں بلکہ یادوں اور گناہوں کا بنا ہے۔ یہاں ہر آنے والا اپنی سب سے بڑی کمزوری، اپنا سب سے گہرا خوف چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، کانپتے لبوں سے دعا پڑی اور پوری قوت سے چیخ مار دی۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی جیسے کسی نے قید خانہ توڑ دیا ہو۔ تیز روشنی پھیلی اور علی خود کو گھر کے باہر پایا۔ بارش رک چکی تھی اور صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ محلے والوں نے اسے بے ہوش حالت میں پایا، مگر وہ زندہ تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں وہی سائے بس گئے تھے۔ اس دن کے بعد علی کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ سایوں سے ڈرنے لگا، خاموشی سے چونک جاتا، اور راتوں کو اس کے کانوں میں وہی سرگوشی گونجتی۔ سایوں کا گھر آج بھی وہیں کھڑا ہے، پہلے سے زیادہ خاموش، جیسے کسی نئے راز کو اپنے اندر دفن کر چکا ہو، اور جو بھی اس کا نام لیتا ہے اندھیرے میں کہیں کوئی آہستہ سے مسکرا دیتا ہے۔